السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے تعلق سے مبالغے سے کام لیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں اتنا ہی علم رکھتا ہوں جتنا اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی ہے، اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالی نے جو ٹوٹا پھوٹا کام ہم سے لینا ہے وہ لے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور تحریک سنی دعوت اسلامی کے ماتحت جہاں جہاں مجلس منعقد ہوتی ہے، بحمد تعالی ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارے احباب جو کبھی کبھی ہمارے ائمہ کرام سے، علماء کرام سے مسائل پوچھنے میں جھجکتے ہیں، شرماتے ہیں، ان تک وہ مسائل آسانی سے پہنچا دیں، یہی ہمارا مقصد ہوتا ہے۔ تو رمضان شریف کے مقدس مہینے میں جو ہم پر درپیش مسائل آتے ہیں، بہتر ہے ہم اسی کے تعلق سے چند باتیں سیکھنے اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ المختصر یہ کہ روزے کی حالت میں روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا جاتا ہے، اور روزوں کے لیے نیت ضروری ہے۔ اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ نیت کسے کہتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھوں کہ رات میں 3 بجے 4 بجے آپ کے گھر میں عام دنوں میں سالن گرم کیا جاتا ہے، روٹی پکائی جاتی ہے، چاول پکائے جاتے ہیں، تو آپ کہیں گے 11 مہینے ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ صرف رمضان کے مقدس دنوں میں ان راتوں میں رات کو 2 بجے 3 بجے روٹی پکائی جاتی ہے، سالن بگارا جاتا ہے، چاول پکائے جاتے ہیں، اور ہم رات میں 3 بجے 4 بجے اٹھ کے کھاتے ہیں، تو فقہائے کرام کے نزدیک نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ اگر 4 بجے اٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں نیند سے بیدار ہو کر، تو یہی آپ کی نیت ہے، اور یہی نیت کے صدقے انشاءاللہ آپ کے دوسرے دن کا آپ کا روزہ ہوگا۔ تو نماز کے لیے بھی نیت، ہر کام کے لیے نیت ضروری ہے، لیکن روزے کی نیت سے مراد یہی ہے کہ آپ یہ نیت جو کرتے ہیں، اللہم انی لک صمت بک آمنت، یہ افطار کی نیت کرتے ہیں، سحری کی نیت کرتے ہیں، تو یہ نیت صرف زبانی کہہ لینا ہے۔ دراصل پریکٹیکلی ہوتا ہے کہ ہم 4 بجے جو کھانا کھا رہے ہیں، یہی ہماری سحری ہے اور یہی ہماری نیت ہے۔ تو روزے میں نیت لازم ہے۔ اب نیت کے ساتھ ساتھ کن کن چیزوں کو ہم روزے میں کر سکتے ہیں جس سے ہمارے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ تو روزے میں آپ سر کے بال کاٹ سکتے ہیں، روزے میں آپ بدن کے دیگر حصوں کے جو بال فاضل ہیں وہ بھی کاٹیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے میں ناخن کاٹ لیا، اس سے بھی روزے پہ اثر نہیں ہوگا۔ روزے میں آپ نے خوشبو لگا لیا، اس سے بھی روزے پہ اثر نہیں ہوگا، یعنی روزہ قائم رہے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں انجیکشن لگا لیا، روزے کی حالت میں بیماری کی وجہ سے گلوکوز چڑھا دیا، یا ڈائبٹیز کے پیشنٹ نے روزہ رکھا اور اپنے ڈائبٹیز کنٹرول کرنے کے لیے انسولین کا انجیکشن لگا لیا، تو ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھول کر کھانے پینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جو چند باتیں ایسی ہیں کہ جو بے خیالی میں ہو جائے اور اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، میں آپ کو چند باتیں بتا دوں کہ جب کوئی روزے کی حالت میں وضو کرے اور وضو میں روزہ یاد ہونے کے باوجود اس نے ناک میں پانی اتنا چڑھایا کہ پانی دماغ میں پہنچ گیا، تو اب اگر روزہ ہونا یاد ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ ہونا یاد ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔
ایک روٹی یا دو روٹی پلیٹ میں رکھ کر کھانا شروع کیا، روزہ یہ ہونا یاد نہیں تھا، ایک روٹی کھا گیا، 1.5 روٹی کھا گیا، اب 1.5 روٹی اور روٹی ختم ہونے کا نوالا منہ میں رکھا، چبا رہا تھا، اب کسی نے یاد دلایا کہ تمہارا روزہ ہے، تو اب جو منہ میں ہے اس کو تھوک دے اور کلی کر لے۔ اس سے پہلے جو بے خیالی میں آپ نے کھا لیا پی لیا، اللہ نے آپ کو کھلایا، اللہ نے آپ کو پلایا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن آخری نوالا منہ میں رکھنے کے بعد آپ نے چباتے چباتے یہ سوچا کہ پہلے ہی 1.5 روٹی کھا لیا ہوں، اب اس کو کھا لوں، تو اب یہ ایک نوالا کھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ نے مساجد میں دیکھا ہے کہ ہمارے بہت سے احباب گھڑی گھڑی اٹھ کر تھوکتے ہیں، تو گھڑی گھڑی تھوکنے سے آدمی کو روزہ اور بھاری معلوم ہوگا، پیاس کی اور شدت محسوس ہوگی۔ تو اگر کسی نے منہ میں تھوک سے ایک گھونٹ بنا لیا، تھوک کو جمع کر لیا اور منہ میں بڑا گھونٹ بنا کر اگر اس کو نگل گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بلغم کو کھکار کر اور حلق میں نگل لیا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کتنی بھی الٹی ہو جائے، 2 بالٹی بھر کے اگر آپ نے الٹی کر دی تو الٹی کے ہونے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، قصدن اگر آپ نے ہاتھ ڈال کر الٹی کی اور پیٹ سے کھانا وغیرہ نکلا ہے، گندگی غلاظت نکلی ہے، تو اب روزہ ٹوٹے گا۔ لیکن اگر آپ نے انگلی ڈال کر قے نہیں کی، الٹی نہیں کی، اور صبح سحری میں آپ نے ایسی چیز کھا لی تھی کہ جس سے آپ کا جی متلا رہا تھا اور آپ کو 11-12 بجے الٹی ہو گئی، تو اس الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خالد بھائی کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ جی، کچھ سوال تھے، اجازت ہو تو سوال؟ جی فرمائیے۔ کچھ جگہوں پر، کچھ مقامات پر جو ہے 8 دن یا 10 دن یا 15 دن کی تراویح ہوتی ہے، تو ایسے شخص جو 8 دن یا 10 دن کی تراویح میں شامل ہوتے ہیں، تو وہ 8 دن 10 دن کی تراویح میں شامل ہونے کے بعد پھر ان پر باقی کی تراویحاں جو ہے ہوتی ہے، ضرورت ہے پڑھنے کی، یا وہ فارغ ہو چکے ہوتے ہیں کیونکہ کاروباری ہوتے ہیں اور وہ اسی نیت سے جاتے ہیں کہ ہم پورا مہینہ نہیں پڑھ سکتے؟ دیکھیں، تراویح ایک روزے کے ساتھ 20 رکعت تراویح لازم ہے، یہ سنت موقدہ ہے۔ تو آپ کو 30 روزے ہیں تو 30 دن 30 تراویح آپ کو ادا کرنی ہوگی، یعنی روزانہ 20 رکعت آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اب اگر کسی حافظ قرآن کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے تو تنہا پڑھیں، اکیلے پڑھیں، تب بھی آپ کی تراویح کی نماز انشاءاللہ ہو جائے گی۔ تو آج کل یہ شوشہ لوگوں نے چھیڑا طریقہ، پتہ نہیں کہاں سے ہمارے معاشرے میں ہو گیا کہ کسی علاقے میں 8 دن کی تراویح، کسی کے علاقے میں 15 دن کی تراویح۔ تو اگر آپ نے 8 دن میں ختم قرآن کر دیا، سبحان اللہ، اچھی بات ہے، لیکن 8 دن ختم ہونے کے بعد جو 22 دن بچے ہیں، ان 22 دنوں میں بھی آپ کو تراویح پڑھنی ہے۔ اگر کہیں آپ نے 15 دن کا ختم قرآن کر کے 15 دن تراویح پڑھ لی، تو باقی کے جو 15 دن بچے ہیں وہ آپ کے علاقے میں جو قریب مسجد ہے اس میں جا کر آپ پابندی سے پڑھیں، یعنی ایک روزے کے ساتھ 20 رکعت تراویح، یہ سنت موقدہ ہے۔ تو یہ پڑھنا آپ پر لازم ہے، یہ نہیں کہ آپ نے 8 دن میں اگر تراویح پڑھ کے فری ہو گئے تو اب آپ آزاد ہو گئے اور باقی کے آپ کو 22 دن تراویح نہیں پڑھنی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک روزے کے ساتھ ایک 20 رکعت کی تراویح لازم ہے۔ اس کو لاجیکلی بھی سوچیں، اسلام کے ہر کام میں کچھ نہ کچھ لاجک بھی ہے۔ آپ جب دن بھر بھوکا رہتے ہیں، سحری کرنے کے بعد بھوکے رہتے ہیں، افطار تک آپ بھوکا رہتے ہیں، افطار میں اچانک آپ نے 2-4 گلاس روح افزا پی لیا، 2 گلاس پانی پی لیا، پھر پھل فروٹ کھا لیا، کچھ چنے بٹاٹے کھا لیے، اس سے آپ کا پیٹ بالکل فل ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ دن بھر آپ بھوکے تھے اور اچانک آپ نے اپنے پیٹ میں اتنی چیزیں انڈیل دی تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ، لیکن اس کے بعد آپ نے جا کر تراویح کی نماز ادا کی، یہ 20 رکعت تراویح کی اور 17 رکعت عشاء کی، یہ پوری نماز آپ اٹھ بیٹھ کر کے ادا کرتے ہیں تو 20 رکعت ختم ہوتے 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 آپ کا ڈائجیشن ہو جاتا ہے، جو کچھ آپ نے کھایا تھا افطار کے بعد وہ سب ہضم ہو جاتا ہے، تو دوسرے دن آپ سحری کے لیے پھر توانا اور طاقت کے ساتھ تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک لاجک ہے 20 رکعت تراویح میں۔ دوسری لاجک یہ کہ ہماری زندگی کی جو قضا نمازیں ہیں، ایک دن میں 20 نمازیں قضا ہوتی ہے۔ فجر کی 2 فرض، ظہر کی 4 فرض، کتنی ہو گئی؟ 6۔ عصر کی 4 فرض، کتنی ہو گئی؟
10 ہو گئی، مغرب کی 3 فرض 13 ہو گئی، اور عشاء کی 4 فرض اور 3 وتر۔ اگر آپ نے جب بالغ ہوئے تھے 12 سال سے آپ پر نماز فرض ہے، آپ نے 12 سال سے اپنی نمازوں کی پابندی نہیں کی، ابھی آپ 20 سال کے ہو گئے، تو 12 سال سے لے کے 20 سال تک کا جو گیپ ہے، اس میں جو آپ کی نمازیں تھیں وہ نمازیں آپ نے پابندی سے نہیں پڑھی تھی، لیکن اگر روزانہ آپ نے پابندی سے تراویح ادا کی تھی تو اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے کرم فرما دیں تو ہماری یہ 20 رکعت تراویح کی ہماری فرض کا نعم البدل بن جائے گا۔ سبحان اللہ، فرض کا نعم البدل بن جائے گا، اور کل بروز قیامت سب سے پہلے ہم سے جو سوال ہوگا، علماء فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال خون کا ہوگا، کہ کسی نے کسی کا مرڈر کیا ہے تو سب سے پہلے خون کا سوال ہوگا۔ اسی طرح بعض فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد سب سے پہلا سوال نماز کے تعلق سے ہوگا، تو نماز ایک اہم العبادت ہے، تو اگر ایک دن کی نماز ہماری 20 رکعت قضا ہوتی ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہماری 20 رکعت تراویح اس کا نعم البدل ہو جائے گی، اور ہماری ایک دن کی قضا نماز اس طرح بھرپائی ہو جائے گی۔ ابھی جیسے خالد بھائی نے کہا کہ روزے کی حالت میں اگر گلوکوز چڑھانا چاہیں تو چڑھا سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی اس نیت سے چڑھائے کہ میں کمزور ہوں اور طاقت کے لیے میں گلوکوز چڑھا رہا ہوں، توانائی کے لیے گلوکوز چڑھانا چاہتا ہوں، تو اس وجہ سے گلوکوز چڑھانا کیسا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہماری مائیں بہنیں بھی موجود ہیں، شاید ان کو کچھ کو یہ مسائل معلوم نہ ہو کہ جب وہ ایام مخصوصہ آتے ہیں تو وہ نماز نہیں پڑھتی، اور نماز ان ایام میں ان کے لیے معاف ہے، تو اگر ان ایام میں اگر ماہ رمضان کے روزے آ جائیں تو کیا وہ روزے بھی نہ رکھیں، اور کیا وہ روزے بھی معاف ہو گئے؟ تو یہ 2 سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ عورتوں پر شریعت نے بڑی آسانی رکھی ہے، جو 5 وقت کی نماز ہے، جو ان کے ایام ہے جس میں وہ ان پر نمازیں معاف ہے، تو نمازوں کی قضا نہیں ہے، البتہ روزوں کی قضا ہے۔ تو عورتیں روزہ رکھنے میں بڑی ایکسپرٹ ہوتی ہیں، سال بھر میں کئی روزے رکھتی ہیں، بلکہ کبھی کبھی لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ سگت اماں اور پتہ نہیں صدوق شیخ صدوق کے بھی روزے رکھتے ہیں جن کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، اللہ بلا ہے، وہ روزوں کی ان کو جزا بھی نہیں ملے گی۔ تو شریعت نے جو روزے مقرر کیے ہیں جائز روزے، یہی رکھنے پر ثواب بھی ملے گا۔ تو عورتیں اگر رمضان کے روزے قضا ہو گئے کسی حالت سے، ان کے حالت کے درپیش، تو وہ سال بھر میں ان کو موقع رہتا ہے، اگلا رمضان شریف آنے سے پہلے وہ اپنے روزوں کی قضا کر لے تو انشاءاللہ آئندہ سال سے پہلے وہ بری ہو جائے گی۔ پہلا سوال کیا تھا آپ کا؟ پہلا سوال یہ تھا کہ جس طریقے سے روزے میں اگر گلوکوز چڑھائیں جی تو روزے پر فرق۔ یہ سوال دیکھیں کہ اچھا بھلا چنگا آدمی، مضبوط آدمی، کیا کبھی وہ انجیکشن لیتا ہے یا کبھی گلوکوز چڑھانے کی سوچتا ہے؟ نہیں سوچتا۔ جو بیمار ہے وہی ڈاکٹر کے پاس جانے کی سوچتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی کمزور ہے لیکن اس نے روزے کی ہمت کر کے روزہ رکھ لیا، اور طاقت و توانائی کی وجہ سے، گرمی ہے بدن سے، پسینے کی وجہ سے گلوکوز ختم ہو گیا، پیاس کی شدت کا احساس ہے، اور اس کا بھائی بھتیجا ڈاکٹر ہے، یا گھر میں ڈاکٹر ہے، کوئی رشتہ دار ڈاکٹر ہے، یا نہیں تو کوئی XYZ ڈاکٹر ہے، اس کے پاس جائے اور گلوکوز چڑھا لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس لیے کہ روزے کے ٹوٹنے کی جو وجہ بتائی ہے فقہاء کرام نے فرمایا، حلق سے کچھ جانے سے روزہ ٹوٹے گا، کان کے راستے کچھ جائے گا تو روزہ ٹوٹے گا، ناک کے راستے کچھ جائے گا تو روزہ ٹوٹے گا، یا پاخانے کے مقام سے پانی چڑھ جائے گا تو روزہ ٹوٹے گا۔ اس کے علاوہ بدن کے کسی بھی حصے میں کسی بھی طریقے سے کوئی چیز ڈالا گیا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو گلوکوز جو ہے وہ سلائن چڑھایا جاتا ہے تو اس سے بھی بحمدی تعالی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے میں اگر کسی نے خون دیا، حالانکہ آپ کبھی بلڈ ڈونیٹ کے لیے جائیں جس کو شریعت نے ناپسند کیا کہ بلڈ ڈونیشن کیمپ میں جا کر بلڈ نہیں دینا چاہیے، لیکن اگر کسی کا بھائی بھتیجا بیمار ہے اور ڈاکٹر نے آپ سے کہا کہ آپ ریپلیسمنٹ میں خون دیجئے، ہم اپنے بینک سے مریض کو خون چڑھا دیں گے لیکن آپ بھی ایک خون کی بوتل دو، تو اگر کوئی روزے میں جا کر کے
اپنا خون دے تو یہ دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. حالانکہ آپ کبھی بلڈ بینک میں دیکھیں کہ جو لوگ خون دیتے ہیں، خون دینے کے بعد کبھی کبھی ان کو چکر آتی ہے، اور بعض مرتبہ خون دے دینے کے بعد میں ہاسپٹل والے ایک کافی اور چند بسکٹ کھلاتے ہیں تاکہ خون دینے کے بعد اس کو تھوڑی طاقت مل جائے. اسی لیے فقہاء کرام نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں خون نہ دے، لیکن اگر دے بھی دیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طریقے سے خون دینے سے بھی نہیں ٹوٹے گا اور خون لینے سے بھی نہیں ٹوٹے گا. اگر کوئی کمزور ہے اور وہ کسی وجہ سے خون لے رہا ہے تو خون کے لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس دور میں ڈائبٹیز کے پیشنٹ بہت زیادہ ہیں، ہر 4 میں سے 1 آدمی کو ڈائبٹیک ہو رہی ہے. تو ڈائبٹیز کا بہانہ کر کے کچھ لوگ روزہ نہیں رکھتے. حالانکہ اپنی نگاہوں کے سامنے ایک حدیث مبارکہ رکھو کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا روزہ رکھو صحت ہو جائے گی. روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. تو روزہ رکھنے سے بیماری نہیں آئے گی بلکہ صحت مندی حاصل ہوگی انشاءاللہ. کسی نے سوال پوچھا ہے کہ روزے کی حالت میں منہ میں انجیکشن لگا سکتے ہیں کیا؟ دانت وغیرہ کی کوئی پریشانی کی؟ جی ہاں، دانت کا اگر درد ہے تو سون کرنے کا انجیکشن لگایا جاتا ہے جو اس کو اینستھیسیا بولتے ہیں. اگر بی ڈی ایس ڈاکٹر کے پاس گئے، دانت کے ڈاکٹر کے پاس گئے، دانت میں درد ہے اور اس نے دانت میں سوئی دیا، یہ اینستھیسیا لوکل اینستھیسیا ہوتا ہے، صرف اتنی جگہ کو وہ سون کر دیتا ہے. تو اگر وہ انجیکشن لیا ہے، وہ انجیکشن لے کر کے دانت نکالنا چاہتا ہے، دانت اکھڑنا چاہتا ہے، تب بھی کوئی بات نہیں، وہ انجیکشن لے کر کے دانت اکھاڑ سکتے ہیں. اگر دانت میں درد ہے تو انجیکشن لے لیا اور پھر جب سون ہو گیا منہ، اب ڈاکٹر نے دانت اکھڑ دیا تو دانت کے اکھڑنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں البتہ یہ ہے کہ خون جب دانت سے بہنا شروع ہو جائے اور وہ حلق کے اندر اتار دے جس کی وجہ سے حلق میں خون کا مزہ محسوس ہو جائے تو اب روزہ ہونا یاد ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. جیسے ہمارے بہت سے احباب مسواک کرتے ہیں. ایک واقعہ آپ کو بتاؤں کہ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اپنی قوم کو، اپنی امت کو سیدنا ہارون علیہ السلام کے حوالے کیا اور اللہ سے ملاقات کے لیے کوہ طور پر چلے گئے تو آپ نے جاتے جاتے وعدہ کیا تھا کہ میں 1 مہینے میں واپس آ جاؤں گا. اب آپ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے اور 1 مہینے کا انتظار کرنے لگے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ میں 1 مہینے بعد تجھ سے ملاقات کروں گا، تجھ کو دیدار کراؤں گا. تو 1 مہینہ جیسے ختم ہوا موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور خوش ہونے کے بعد آپ نے غسل کیا اور مسواک کیا، اپنے دانتوں پر مسواک کیا. جیسے ہی 30ویں دن یعنی عید کا دن تھا ان کے لیے، 30ویں دن آپ نے مسواک کیا تو رب کی رحمت کی طرف سے آواز آئی، یہ موسیٰ تو نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ میں نے کیا کیا؟ رب قدیر کی طرف سے آواز آئی کہ موسیٰ مجھے روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ بو مجھے بہت پسند ہے اور تو نے مسواک کر کے یہ بو نکال دیا. اللہ نے پہلے حکم دیا تھا 1 مہینے کا روزہ رکھ پھر میں تجھ سے ملاقات کروں گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے 1 مہینے کا روزہ رکھنے کے بعد جب عید کا دن یعنی اللہ سے ملاقات کا دن آیا تو آپ نے مسواک کر لی تو رب کی رحمت کو ناگوار گزرا اور رب قدیر نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ تو نے کیا کیا؟ تو نے اپنے منہ سے مسواک کے ذریعے اپنی بو کو نکال دیا. موسیٰ مجھے روزے دار کے منہ کی بو بہت پسند ہے، اب ایسا کر 10 روزے اور رکھ تاکہ یہ خوشبو پھر پلٹ آئے پھر میں تجھ سے ملاقات کروں. سبحان اللہ. تو موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے 10 دن اور بڑھانے پڑے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے مسواک کر لی تھی اور مسواک کے ذریعے روزے دار کے منہ کی بو نکال دی تھی. تو ہمارے آقا کی شریعت میں نے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم میں بھی مسواک کی فضیلت ہے. ہمارے بہت سے احباب خاص کر یو پی والے جیسے ابھی 5 بجے عصر ہونے والی یا 5:45 بجے عصر کی نماز ہے تو وہ 3 بجے ہی کارخانے میں بیٹھ کے منہ میں مسواک ڈال دیتے ہیں. اب وہ 3 بجے سے مسواک چبائے جا رہے ہیں 3:30 بج گئے، 4 بج گئے، 4:30 بج گئے، 5 بج گئے، وہ بس دروازے پر بیٹھے بیٹھے چبائے جا رہے ہیں. جیسے ایک بیل جگالی کرتا ہے ایسے مسواک چباتے رہتے ہیں. تو اسلام بڑا پاک مذہب ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے. تو یہ مسواک گھر کی دہلیز پہ بیٹھ کے، گھر کی چوکھٹ پہ بیٹھ کر گھر میں مسواک چباتے رہنا یہ کراہیت والا معاملہ ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے.
مسواک کب کریں؟ وضو خانے پہ جائیں اور وضو خانے پہ مسواک کریں، تو انشاءاللہ اسلام نظافت کو پسند کرتا ہے، پاکی کو پسند کرتا ہے، تو وضو خانے پر ہی مسواک کریں تاکہ مسواک کے فضیلت سے آپ مالا مال ہوں۔ سبحان اللہ۔ خالد بھائی، جیسے کسی کو پائلس ہو جاتا ہے اور اپنی ضرورت پوری کرنے رفع حاجت کے لیے جب جاتا ہے اور اگر بلڈ بہنے لگے تو اس سے روزے پر کیا اثر ہوتا ہے؟ اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ یہ بتائیں کہ ایسا بندہ جو اس بیماری میں مبتلا ہے وہ اپنی طہارت کے لیے جب جائے تو کن باتوں کا خیال رکھے تاکہ روزہ خراب نہ ہو؟ جس کو پائلس کی بیماری ہے نا، پائلس کو بواسیر کہتے ہیں، اگر پائلس کی بیماری ہے اور اس بیماری کے لیے کچھ اس کو احتیاط کرنی چاہیے، افطار میں وہ تیز غذا نہ کھائے، اس لیے کہ تیز چٹپٹے کھانے وقت پر تو لذیذ لگتے ہیں لیکن پیٹ میں گرمی پیدا کر کے پھر بواسیر کا اثر دکھائیں گے اور خون بہنا شروع ہو جائے گا، تو وہ پرہیز کرے کھانے پینے میں، اور اگر روزے کی حالت میں پاخانے کے مقام سے اگر خون بہ جاتا ہے بواسیر کی وجہ سے تو اس پر بھی روزے کے ٹوٹنے کا فتویٰ نہیں ہے، روزہ قائم رہے گا۔ ہاں البتہ کچھ لوگوں کا یہ معاملہ آتا ہے کہ پاخانہ کرنے کے وقت پاخانے کا مقام ان کا باہر نکل جاتا ہے، کسی بیماری کے سبب پاخانے کا مقام باہر نکل جاتا ہے، تو جب پاخانہ دھوئے تو پاخانہ دھوتے وقت صحیح طریقے سے دھونے کے بعد اس مقام کو سکھا لیں اور سکھانے کے بعد اٹھیں تاکہ وہ جو پاخانے کا مقام کسی وجہ سے بیماری کی وجہ سے باہر لٹک گیا ہے وہ جب اندر جائے تو سوکھا ہو کر جائے۔ اگر گیلا ہو کر پانی کی تاثیر لے کر جائے گا تو جس طرح یہاں سے کچھ جائے روزہ ٹوٹتا ہے، یہاں سے کچھ جائے تو روزہ ٹوٹتا ہے، یہاں سے کچھ جائے جس کو فقہ کی زبان میں جوف کہتے ہیں، جوف سے کچھ جائے تو روزہ ٹوٹتا ہے، تو فقہاء کرام فرماتے ہیں پاخانے کے مقام سے بھی اگر پانی چڑھ جائے گا تو ڈر ہے کہ روزے دار کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی ایسے وقت میں اٹھے کہ اگر سحری کرے تو پھر جو ہے وہ غسل نہ کر سکے اور اسے غسل کی حاجت ہے اور غسل کرے گا تو پھر سحری کے لیے وقت نہیں بچے گا، تو اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ سحری کرنا نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا سنت ہے، یہ آقا کی سنت ہے اور اللہ نے اس میں خوب خیر و برکت رکھی ہے۔ اب یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، آپ نے سمجھ لیے 12 بجے آپ کے گھر میں بیوی نہیں ہے، کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، آپ نے 12 بجے ایک گلاس دودھ سحری کی نیت سے پی لیا، اب 12 بجے آپ سو گئے، 1 بجے آپ کے دوست نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ میں محمد علی روڈ جا رہا ہوں، کچھ بھیجا بنا کھانے کے لیے، چلو گے؟ اب آپ اس کے ساتھ چل دیے، اب آپ نے 12 بجے ایک گلاس دودھ پی لیا تھا، سحری کی نیت کر لی تھی، ٹھیک ہے، آپ 1 بجے دوست کے ساتھ بائک پہ بیٹھ کے محمد علی روڈ چلے گئے، وہاں آپ نے بھیجا پایا کچھ کھا لیا، مالپوا کھا لیا، پھر آپ نے سحری کی نیت کی، اب گھر پہ آ کے 3 بجے سو گئے، اب آپ 3 بجے سو گئے سحری کی نیت کر کے، پھر 4 بجے آپ کے پڑوسی نے آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ جانتا ہے کہ میرا بھائی اکیلا رہتا ہے، اس نے آپ کا دروازہ کھٹکھٹا کے کہا کچھ سحری کرو گے؟ آپ نے کہا کہ نہیں سحری نہیں کروں گا، صرف چائے پلا دو، تو آپ نے 4:30 بجے چائے پی لی۔ تو اس طرح آپ جب تک کہ سحری کا وقت ختم، جیسے 4:40 کو سحری کا وقت ختم ہونے والا ہے تو 4:30 یا 4:40 سے پہلے رات میں 3-4 بار آپ نے کھانا کھا لیا اور سحری کی نیت کر لی، تب بھی آپ کا روزہ جاری ہو جائے گا۔ اب اگر آپ نے صبح اٹھے، جیسا سوال کیا گیا کہ صبح جب آپ نیند سے بیدار ہوئے 4:45 بجے سحری کا وقت ختم ہونے والا ہے اور آپ اٹھے ہیں 4:35 پہ، 10 منٹ بچے ہیں، اب 10 منٹ میں اگر آپ نہانے جائیں گے تو سحری رہ جائے گی اور سحری کریں گے تو غسل رہ جائے گا اور آپ پر غسل فرض ہے، تو اس کا سمپل اور آسان طریقہ فقہاء کرام نے فرمایا کہ چونکہ آپ نے ناپاکی کی حالت میں اٹھے ہیں تو آپ سب سے پہلے جا کر پہنچو سمیت دونوں ہاتھ دھو لیں اور مگ میں نل کے نیچے پانی لے کر 2 فرض ادا کریں جو غسل کے فرض ہیں، پہلے غرغرہ کر لیں اور دوسرا فرض ناک میں نرم ہڈی تک پانی چڑھا کر ناک کا خلال کر لیں، یہ 2 فرض غسل کے آپ نے ادا کر دیے۔ اب اسی گندے کپڑے میں بیٹھ کر کے آپ گھر میں گھر والوں کے ساتھ سحری کھا لو، سحری کھانے کے بعد جیسے ہی مسجد سے اعلان ہو گیا کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، اب سحری کا وقت جیسے ہی ختم ہو گیا آپ نے چائے پانی دودھ جو پینا پی کے سحری کے وقت میں ختم کر دیا، اب آپ غسل خانے میں جائیے اور پورے بدن سے پانی بہا دیجئے،
جب پورے بدن سے پانی بہا دیا، صابن لگا کر کے بدن سے پانی صابن والا جدا کر دیا، الحمدللہ اب آپ پاک ہو گئے، باہر نکل کے جائیے اور مسجد میں جماعت سے اپنی فجر کی نماز ادا کر لیجیے۔ اسی طرح بہت سے علاقوں میں ہماری عورتوں نے شوشہ چھیڑ رکھا ہے کہ روزے میں 12 بجے کے بعد نہیں نہا سکتے، تو یہ بھی بالکل فضول ہے۔ آپ روزے میں دوپہر میں 12 بجے 3 بجے دن میں 2 بار نہا سکتے ہیں۔ اگر روزے سے ہیں، گرمی کا سیزن ہے، آپ صبح آفس جاتے جاتے 11 بجے آپ نے نہا لیا اور پھر آفس سے واپس آپ 6 بجے گھر پہ آئے، رش میں ٹرین میں پسینے میں آئے، آپ جو ہے سکون حاصل کرنے کے لیے باتھ روم میں جا کر نہانا چاہتے ہیں تو بالکل نہا سکتے ہیں۔ روزے کی حالت میں نہانے سے روزے پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آپ دن میں 2 بار نہائیے، 3 بار نہائیے، روزہ محسوس ہو رہا ہے، آپ کو گرمی کی شدت محسوس ہو رہی ہے اور ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہانا چاہتے ہیں، تب بھی آپ نہا سکتے ہیں۔ اسی طرح فجر کی نماز آپ نے مسجد میں جماعت سے پڑھی اور مسجد میں ہی سو گئے، اب وہاں سے آپ اٹھے 8 بجے، آپ نے اشراق کی نماز، چاش کی نماز پڑھی اور پھر گھر آئے، گھر آ کر آپ نے غسل کیا اور غسل کر کے آپ کے پاس اتوار کا دن ہے، کچھ کام نہیں ہے، پھر گھر میں آپ سو گئے۔ اب سونے کے بعد آپ جب 12:30 بجے اٹھے تو آپ کو احساس ہوا کہ آپ ناپاک ہو گئے، آپ کے بدن پہ گندگی نظر آئی، آپ کو محسوس ہوا کہ آپ ناپاک ہو گئے، تو کوئی بات نہیں، روزے کی حالت میں اگر آپ ناپاک ہو گئے اب پھر سے آپ غسل کر لیجئے، آپ کا روزہ برقرار رہے گا ماشاءاللہ۔ اچھا، اگر عشاء کی نماز کے لیے لیٹ ہو جائے کوئی اور جب کوئی پہنچے تو اس وقت تراویح کی جماعت کھڑی ہو چکی تھی اور یہ جو بندہ پہنچا تو اس نے جماعت کا خیال کر کے عشاء کی نماز جو چھوٹ چکی ہے اسے چھوڑ کر جماعت میں تراویح کے شامل ہو گیا، تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد ہی تراویح کا وقت شروع ہوتا ہے۔ کم سے کم آپ 4 فرض اور 2 سنت ضرور پڑھیں، 4 فرض اور 2 سنت پڑھیں، اسی کے بعد تراویح کا وقت ہوگا۔ اگر کسی نے بے خیالی میں مسجد میں پہنچا اور امام صاحب نے 4 فرض پڑھا لی، لوگوں نے 2 سنت بھی پڑھ لی، اب تراویح قائم ہو گئی، اور کوئی صاحب بے خیالی میں آ کر تراویح میں شامل ہو گئے، عشاء نہیں پڑھی، ڈائریکٹ تراویح میں شامل ہو گئے، تو یہ جو 20 رکعت امام کے ساتھ انہوں نے پڑھی یہ سب کے سب نفل ہو جائے گی۔ پھر اس پر لازم ہوگا کہ پہلے 4 فرض پڑھے، پھر 2 رکعت عشاء کی سنت پڑھے، پھر 20 رکعت تراویح کی پڑھے۔ سمجھے آپ؟ تو تراویح کی نماز ہمیشہ 4 فرض کے بعد ہی اس کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اس کی آسان سی صورت یہ بھی ہے کہ آپ وڈالہ اسٹیشن پہ آپ 9 بجے اترے، اسٹیشن کے پاس ایک مسجد ہے، اس مسجد میں 8:45 بجے کی عشاء کی نماز ہے۔ اب آپ ٹرین سے فوراً اس مسجد میں اترے، مسجد کا امام سنی صحیح العقیدہ ہے، اس کے پاس اس کے پیچھے جا کر آپ نے 8:45 بجے عشاء کی 4 فرض اور 2 سنت پڑھ لی، یا صرف 4 فرض پڑھ لی۔ اب باہر نکل کے فوراً آپ اپنی بائک پہ بیٹھے یا رکشہ یا گاڑی پکڑ کر اپنے گھر میں وڈالہ میں آ گئے۔ اب گھر میں آپ نے اپنا بیگ رکھا، تھوڑا بہت سموسا چائے جو کچھ آپ کو کھانی تھی کھائے، اب مسجد میں آپ آ گئے جو آپ کے گھر کے پاس مسجد ہے۔ یہاں پر 9 بجے کی عشاء تھی اور 9:15 بجے کی تراویح تھی۔ اب چونکہ آپ نے وڈالہ اسٹیشن کے پاس امام کے پیچھے 4 فرض پڑھ لی تھی، اب آپ جب مسجد میں پہنچے اپنے گھر کے پاس تو وہاں تراویح قائم ہونے والی تھی۔ اب آپ یہاں فوراً آتے ہی اپنی عشاء کی 2 رکعت سنت پڑھے اور امام کے پیچھے تراویح شامل ہو جائے۔ یہ تراویح آپ نے 20 رکعت یہاں کے امام کے پیچھے پڑھ لی، اب اسی امام کے پیچھے 3 وتر بھی پڑھ لی تو الحمدللہ آپ کی تراویح ادا ہو گئی۔ سمجھے؟ عورتیں بھی سمجھ لیں کہ عورتوں پر بھی 20 رکعت تراویح سنت موقدہ ہے، لیکن مردوں کے لیے جماعت افضل ہے، عورتوں کے لیے جماعت مکروہ ہے۔ تو عورتیں کیا کریں؟ عورتیں بھی اسی طریقے سے پہلے 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت پڑھ لیں، اس کے بعد میں 2 کر کے تراویح کی رکعتیں پڑھیں۔ اب اس میں وہ چاہے تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ قل هو اللہ احد پڑھے، یا ہر رکعت میں کوئی نہ کوئی صورتیں جو یاد ہے وہ صورتیں ملاتے ملاتے وہ 20 رکعت تراویح کی اپنے گھر میں تنہا پڑھیں۔ جس طرح مردوں پر سنت موقدہ ہے، عورتوں پر بھی تراویح سنت موقدہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ اگر کوئی مختلف علاقوں میں کام کرتا ہو کہ کسی دن باندرا میں، کسی دن اندھیری اور کسی دن وڈالہ،
تو الگ الگ علاقوں میں اگر وہ تراویح پڑھنے کا موقع ملے تو کیا وہ صحیح ہے؟ بہتر ہے کسی ایک امام کے اقتداء میں پڑھی جائے تاکہ قرآن پورا سننے کا ادائیگی ہو جائے. لیکن اگر کوئی پھیری کرتا ہے، کام کاج ایسا کرتا ہے کہ الگ الگ علاقے میں روزانہ آنا جانا ہے اور حلال روزی کا کمانا بھی عبادت ہے، تو وہ روزانہ کی تراویح الگ الگ مسجد میں بھی ادا کرے گا تو انشاءاللہ ادا ہو جائے گی، لیکن سنی صحیح العقیدہ امام کی اقتداء میں ادا کرے. ماشاءاللہ. اگر روزے کی حالت میں افطار سے پہلے یا سحری کا وقت مکمل ہونے کے بعد اگر کوئی ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرے دانت صاف کرنے کے لیے تو کیا یہ صحیح ہے؟ کوشش کریں کہ آپ سحری میں ہی ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ ٹوتھ برش کر لیں. باقی رہی دن بھر میں تو آپ مسواک کے ذریعے اپنے منہ کو صاف کریں. مسواک کی فضیلت اتنی ہے کہ آپ نے اگر ایک وضو کر کے ایک جمعہ پڑھی تو ایک جمعے کا ثواب ملے گا، لیکن اسی وضو میں اگر مسواک کے ساتھ اگر آپ نے وضو کیا اور جمعہ پڑھی تو آپ کو 27 جمعہ پڑھنے کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. ایک مسواک میں اتنی فضیلت ہے. تو رمضان شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں چھماچم برستی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرض نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیتا ہے، سبحان اور اللہ. فرض کا ثواب اپنے ذمے کرم پہ لیتا ہے، جتنا چاہے عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ میں اگر آپ برش کریں گے تو کبھی آپ سانس لیں گے اس کی ٹھنڈک سینے میں محسوس ہوتی ہے، تو یہ مکروہ ہے، کراہیت والی بات ہے. اسی لیے روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ لگا کر کے برش نہ کریں، صرف برش ایسے ہی کر لیں تو جائز ہے، اور یا پھر مسواک کریں تاکہ مسواک کی فضیلتیں حاصل ہو جائے. نیم کی مسواک میں بہت کڑوا پن ہوتا ہے، تو نیم کی مسواک تو ہو یا اس کا- پیلو کی مسواک، اس میں کڑوا پن ہو یا مٹھاس ہو، اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، یعنی منہ کی حد تک وہ ٹیسٹ محسوس ہوگا تو یہ جائز ہے. اسی طرح فقہائے کرام نے ایک اور سہولت ہماری خواتین کو دی ہے کہ جن عورتوں کا شوہر ظالم ہوتا ہے، کبھی ہمارے معاشرے میں آج کل طلاق کا ایک ایشو چل رہا ہے، تو ایسا بھی ہم نے سنا ہے کہ کبھی سالن میں نمک زیادہ ہو گیا تو طلاق ہو جاتی ہے، روٹی کچی رہ جاتی تو طلاق ہو جاتی ہے، بیوی میکے چلی گئی بغیر بولے تو طلاق دے دیتے ہیں. تو یہ ظلم ہے، اللہ اس سے محفوظ فرمائے. آمین. تو اگر ایسا ظالم مرد ہے جو ایسا شوہر ہے جو بیوی کو بات بات پر مارتا ہے، اور بیوی کبھی مارکیٹنگ کرنے جاتی ہے، روزہ افطار کے لیے فروٹ خریدنے جاتی ہے، تو اگر اس کو ڈر ہے کہ میں نے 35 روپے کا پپیتا لیا ہے اور پپیتا پھیکا ہے، یا کلنگڑ لیا ہے کلنگڑ پھیکا ہے، اور لے جاؤں گی اور افطار میں اگر کاٹ کے رکھوں گی اور شوہر کو پھیکا لگے گا تو وہ گالی گلوچ کرے گا، مارے گا. تو ایسی خواتین جن کو ڈر ہے کہ شوہر ظلم کرے گا تو وہ خریدتے وقت چکھ بھی سکتی ہے، وہ فروٹ خریدتے وقت چکھ بھی سکتی ہے. چکھنے سے کیا مراد ہے؟ زبان پہ رکھ کے اس کا ٹیسٹ دیکھے اور تھوک دے. سبحان اسی اللہ. طرح گھر میں وہ سالن شوربہ پکاتی ہے اور ڈر ہے کہ شوہر بڑے غصے میں ظالم رہتا ہے، غصے کرتا ہے، اور اگر سالن میں نمک زیادہ ہو گیا یا کم ہو گیا تو اوپر سے ڈال دے گی، زیادہ ہو گیا تو شور مچائے گا، مرچی ڈال دی زیادہ تو وہ ناراض ہوگا. تو ویسی عورتیں سالن پکاتے پکاتے اپنے ہاتھ پر سالن رکھ کر کے چکھ لے اور چکھ کر کے تھوک دے. تو ایسی عورتیں جن کا شوہر ظالم ہے، شریعت نے ان کے لیے کتنی آسانیاں رکھی. ماشاءاللہ. لیکن چکھنے کا معاملہ آج ایسا ہے، لوگوں کے درمیان مشہور ہے کہ تھوڑا سا کھا لینا، ایک نوالا یا دو نوالا، تو کیا ایسا چکھنا ہے یا بالکل حلق سے کچھ نہ ہوتا ہے؟ چکھنے سے مراد ٹیسٹ لے لینا، زبان پر ٹیسٹ لے لینا، یہی چکھنا ہے. اگر اتنا لیا کہ حلق کے نیچے اتر گیا تو یہ روزے کو توڑ دے گا. خواتین اس کو ضرور سمجھے کہ چکھنے سے مراد یہی کہ سالن کا چمچہ لے کر ہتھیلی پہ تھوڑا سالن ڈالا اور یوں زبان سے چکھ لیا. عورتیں ٹیسٹ لینے میں بڑی ماہر ہوتی ہے تو وہ زبان سے ٹیسٹ لے لیتی کہ سالن میں کیا کمی ہے، کیا زیادتی ہے. روزے کی حالت میں اگر کسی نے گل کیا، جو دانت وغیرہ پہ ملتے ہیں گل، تو جی ہاں، اس کا کیا حکم یہ ہے؟ گل بھی ایک طریقے کا نشہ ہوتا ہے. یہ گل جانتے ہیں آپ، ایک پاؤڈر ہوتا ہے تمباکو کا. اور بڑی معذرت کے ساتھ میں کہوں گا کہ ہماری بہت سی اسلامی بہنیں، ان کی عادت ہوتی ہے کہ صبح اٹھتے ہی فوراً وہ اپنے ہاتھوں پہ گل لیے اور گھر کی چوکھٹ پہ بیٹھ کر کے وہ دانتوں پہ ملنا شروع کرتی ہے. تو یہ دراصل ایک طریقے کا نشہ ہوتا ہے.
تو اس سے محفوظ رہیں. ہماری عورتوں کو اس طرح دہلیز پر بیٹھنا، اپنے بدن کی نمائش کرنا، یہ تو گناہ ہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ 11 مہینے ایسا عمل کرنا تو گناہ ہے ہی ہے. رمضان شریف کے روزے میں اس گل کو کرنے سے روزہ گل ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر کسی نے کان یا ناک میں دوا ڈالی اور حلق میں اس کا مزہ محسوس ہوا تو کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا؟ کان میں فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ دوا ڈالنے سے، تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا. البتہ اگر کوئی ندی میں نہانے گیا اور کان میں پانی چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طریقے سے ناک میں اگر پانی چڑھ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہے. البتہ آنکھ میں اگر سرما لگایا یا آنکھ میں دوا ڈالی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا، روزہ نہیں ٹوٹے گا. وضو کے بعد اگر پانی کی ٹھنڈک حلق میں محسوس ہوئی وضو کرنے کے بعد اور وہ ایسا لگا کہ وہ حلق کے نیچے اتر رہا ہے تو اس کا کیا ہو؟ اسلام میں ہماری بڑی آسانی ہے. آپ کو اتنا ظلم اسلام نہیں کرتا کہ وضو میں مسواک کرنے کے بعد، کلی کرنے کے بعد منہ میں ٹوال ڈال کے پہلے وضو کا پانی پوچھنا پڑے گا، ایسا نہیں ہے. اگر وضو کرتے وقت پانی کی کچھ تری آپ کے منہ میں رہ گئی اور وہ اندر ہی اندر آپ نے نگل لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. ماشاءاللہ. اگر کسی نے رات میں بخار تھا، بیمار تھا، جس کی بنا پر روزہ نہ رکھنے کی اس نے نیت کر لی، سوچا، یعنی اتنا بخار بھی تھا کہ ڈاکٹر نے منع کیا، اور لیکن جب صبح اٹھا تو اس وقت لگا کہ شاید اب میں روزہ رکھ سکتا ہوں، لیکن یہ 8 بجے تھا جب سحری کا وقت بھی مکمل ہو چکا، اور 8-9 بجے اس کو احساس ہوا کہ شاید مجھے طاقت آ گئی اور میرا روزہ نہ چھوٹے رمضان کا، اس وجہ سے کیا میں رکھ سکتا ہوں اس وقت؟ جی ہاں بالکل. اگر وہ 8 بجے نیت کرتا ہے تو یہ نیت کرے کہ میں نے بغیر سحری کے روزہ رکھا اور میں صبح صادق سے بھوکا ہوں، کچھ نہ کھایا ہوں، کچھ نہ پیا ہوں، اب میں افطار تک اللہ کی رضا کے لیے کچھ نہ کھاؤں گا، کچھ نہ پیوں گا، روزہ رکھوں گا تو اس کا روزہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور کچھ لوگ فجر کی جیسے اذان ہوتی ہے اس وقت آتے ہیں، یعنی صبح صادق ہو چکا ہوتا ہے تو اس وقت آتے ہیں اور پھر مسجد میں خوب نفل پہ نفل پڑھے جاتے ہیں جماعت جب تک قائم نہیں ہوتی، تو ان کا نفل پڑھنا یہ ثواب ملے گا اس وقت؟ نہیں. جو لوگ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد، فقہائے کرام نے فرمایا سحری کے بین فجر کے وقت سوائے 2 سنت 2 فرض کے کوئی نماز نہیں. لیکن ہمارے بہت سے بچے مسجد میں آتے ہیں تو پہلے تحیۃ الوضو پڑھ لیتے ہیں، پھر 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں، تو یہ نوافل کا پڑھنا گناہ ہے. ہاں البتہ آپ کے پاس وقت ہے تو اذان ہونے کے بعد آپ اپنے گھر پر اپنی قضائے عمری پڑھ لیں، 2 رکعت 6 رکعت 8 رکعت آپ کی قضائے عمری پڑھ لیں، اور پھر مسجد میں آئیں اور صرف 2 رکعت فجر کی سنت اور 2 رکعت فرض پڑھ لیں. اسی کی اجازت ہے. صبح صادق کے بعد سوائے 2 سنت اور 2 فرض کے کوئی نماز نہیں ہے. انشاءاللہ. اور سحری کے وقت یا افطار کے وقت بہت سارے لوگوں کا معمول یہ ہوتا ہے کہ دعائیں کرنے یا پھر جو ہے افطار یا سحری پر دھیان توجہ کی بجائے وہ ٹی وی آن ہوتا ہے اور ٹی وی کے کچھ سحری ٹائم پروگرامز ہوتے ہیں، تو یہ دیکھنا کیسا ہے؟ دنیا سمٹ چکی ہے. آپ ابھی یہاں بیٹھ کر اگر پاکستان کا کوئی پروگرام دیکھیں گے، لندن کا کوئی پروگرام دیکھیں گے اور اگر ان کے حساب سے سحری افطار کریں گے تو آپ کا روزہ صحیح نہیں ہوگا. ہم جس علاقے میں رہتے ہیں، جس شہر میں رہتے ہیں، وہیں چاند، وہیں سورج، وہیں طلوع، وہیں غروب، اسی پہ نظر رکھنی چاہیے. سمجھے آپ؟ تو افطار کا وقت اور سحری کا وقت آپ اپنے علاقے کے مناسبت سے طے کریں. یہ نہیں کہ آپ نے ٹی وی میں دیکھا سحری کا وقت ہو گیا تو سحری کر لیا، افطار کا وقت ہوا تو افطار کر لیا. اس لیے کہ دنیا میں الگ الگ وقتوں میں سحری اور افطاری ہوتی ہے. 2 بجے 3 بجے ہو سکتا ہے لندن میں افطار ہو رہی ہو اور انہوں نے بتایا چلو افطاری کا وقت تو آپ افطار کر لیں، تو کیا آپ 2 بجے افطار کر لو گے؟ اس لیے کہ امریکہ وغیرہ بعض کنٹری میں دن ہوتا ہے تو یہاں رات ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں دن ہوتا ہے تو وہاں رات ہوتی ہے. تو ہم کبھی ٹی وی اور نیوز کے بھروسے پہ سحری افطار نہ کریں، بلکہ اپنے علاقے میں آپ اپنی گھڑی، اپنے مسجد کو بالکل میچ کر کے رکھیں، اسی مناسبت سے آپ روزہ افطار اور سحری کریں. سوال تھوڑا سا مختلف تھا، بتایا ماشاءاللہ، لیکن یہ سوال یہ تھا کہ وقت کا پرابلم نہیں ہے، لیکن وقت ہم اپنے حساب سے کریں، لیکن سحری کے وقت یا افطار کے وقت یہ جو ہے دعائیں قبول ہوتی ہے، بہت متبرک وقت ہوتا ہے، تو اس میں ہم جو ہے ٹی وی کی نظر کرتے ہیں. ہاں یہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح ہے.
ٹی وی دراصل لغو لعیب میں شمار ہو جاتا ہے. اب دیکھیں پہلے لوگ مسجد میں بڑی بڑی شب میں، شب معراج میں، شب برات میں مسجدوں میں آ کے نوافل پڑھتے تھے. شیطان نے ایسا ورغلایا کہ او ایس قادری کا پروگرام ہے ٹی وی میں، تو لوگ پوری شب معراج گھر میں ٹی وی کے سامنے نعت سننے میں گزار دیتے ہیں. حالانکہ وہ بھی عبادت ہے، لیکن وہ عبادت ایسی روکتی ہے اللہ کے گھر میں آنے سے، اللہ کے گھر میں آنے سے روکتی ہے. اور گھر میں بیٹھ کر کے ٹی وی کے ذریعے آپ نعت سن رہے، سمجھ رہے ہم نے بہت بڑا تیر مارا، بہت بڑا کام کیا. تو خدا کے واسطے ان میڈیا کی چیزوں سے بچیں. آپ اپنا زیادہ تر وقت اللہ کے گھر میں یعنی مسجد میں لگائیں، مسجد میں قرآن کی تلاوت کریں، مسجد میں عبادت کریں، یا زیادہ بہتر ہے ٹی وی کے سامنے بیٹھنے سے. سبحان اللہ. اچھا، چاند کے تعلق سے بڑا معاملہ ہوتا ہے. چاند دکھا نہیں دکھا، دکھا نہیں دکھا، نیوز والا بتا دیا، زیو نیوز والا بتا دیا، آج تک والا بول رہا ہے، یا پھر واٹس ایپ پہ آ گیا. تو اس طریقے سے لوگ جو ہے پٹاخے بھی پھوڑ دیتے ہیں، اور کئی لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ پٹاخے پھوٹے ہیں ادھر پر تو اس کا مطلب یہ چاند ہو گیا. تو یہ سب چیزیں کیا یہ ایک ذمہ دار مسلمان کی حیثیت سے مناسب ہے؟ دیکھو، جتنا اسلام میں ہم کو چند چیزوں کی تاکید کی، اتنا مسلمان بے ارادہ ہو گیا. ہمارے یہاں خبر کے اوپر ایک باب باندھا گیا ہے بخاری شریف میں، خبر کہ کوئی خبر دے تو پہلے خبر کی تحقیق کر لو. قرآن مجید بھی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو خبر لا رہا ہے پہلے اس کی تحقیق کر لو. ہر سال یہ ہوتا رہا کہ میں جس مسجد کے گیٹ پہ کھڑے ہو کر کے سب جگہ سے فون ریسیو کرتا ہوں، تو وہاں کی دور دور سے فون والے کہتے ہیں بھائی آپ کے علاقے کا اعلان ہوا ہے مسجد میں چاند ہو گیا. حالانکہ میں اسی مسجد میں ہوں، میرے کہنے پر ہی مسجد میں اعلان ہوتا ہے. لیکن باندرا سے آتا ہے اعلان، فون آتا ہے کہ بھائی آپ کے علاقے میں تو اعلان ہو گیا، چاند ہو گیا. میں خود حیران رہ جاتا ہوں کہ ایسا کیسے ممکن ہے. تو خبر پر کبھی بھی اعتبار نہ کریں، کبھی بھی اعتبار نہ کریں. ہاں، اگر سنی صحیح العقیدہ جو ہماری چاند کمیٹی ہے ان کے طرف سے چاند کا اعلان آ جائے، اسی کو معتبر اور اسی کو صحیح مان کر کے آپ کو عمل کرنا ہے. لیکن رمضان کی چاند ہو یا عید کا چاند ہو، لوگ مسجد کے پاس ایک جمع غفیر بنا کر کے اپنی اپنی ہانکتے، کوئی مولانا کو بدنام کرتا ہے، کوئی چاند کمیٹی کو بدنام کرتا ہے، کوئی کیا کیا باتیں کرتے ہیں. تو خدا ہمارے علماء چاند کمیٹی والے انگوٹھا چھاپ نہیں ہے، وہ دین کا مسئلہ جانتے ہیں، اسی لیے وہ اعلان نہیں کرتے. اور ہماری عوام ہے کہ ارے مدن پورے میں تو اعلان ہو گیا، اب مدن پورہ فون کر کے معلوم کرو عزیز سے، تو بولے نہیں بھائی ہم تو انتظار میں بیٹھے اعلان کرنے کے. لوگ کہتے ہیں میرا روڈ پہ اعلان ہو گیا، ہم میرا روڈ پہنچ کے پوچھتے ہیں کہ بھائی اعلان کر دیا، تو بولے نہیں بھائی ہم تو ابھی اعلان کے انتظار میں ہیں. تو سب ایک دوسرے کو جو ہے وہ پریشان کرتے ہیں. تمہارے علاقے میں ہو گیا، جب وہاں فون کرو تو پتا چلتا وہاں نہیں ہوا. تو یہ سب خبریں جو ایک دوسرے کو پاس کرتے ہیں یہ معتبر نہیں ہوتے. ماشاءاللہ. آخری اس سوال. کا خیال ضرور کریں کہ معتبر جو خبر دے اسی کی خبر کو مانا جائے. ماشاءاللہ. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ زکوٰۃ صرف اسی پر فرض ہے جو بہت مالدار، بہت امیر ہے، یا ہم اگر شارٹ میں اگر سمجھنا چاہیں تو کتنی رقم کا مالک ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے؟ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، یا اتنے مال کا مالک ہونا کہ جس کو بیچنے کے بعد جس کی ویلیو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، ان چیزوں پر زکوٰۃ ہے. یعنی مال تجارت ہے، سونا ہے، چاندی ہے اور کیش ہے. سونا، چاندی، کیش یا مال تجارت، یہ جو چاروں چیزیں ہیں یہ اتنی ہے، انہیں آج کے دن 2017 میں، آج 23 مئی ہے، آج کے دن لگ بھگ چاندی کا بھاؤ 40,000 روپیہ کلو چل رہا ہے. 40,000 اور اوپر کچھ پیسے ہیں، یہ کلو چل رہا ہے. یعنی کسی کے پاس 25,000 یا 25,500 روپے اپنے اخراجات کے علاوہ اس کے پاس پڑے ہیں تو وہ زکوٰۃ نکالنے والا ہو سکتا ہے، یا وہ زکوٰۃ وصول نہیں کر سکتا. کتنے پیسے؟ 25,500. 25,500 روپے میں
52.5 تولہ چاندی آ جاتی ہے، اسی لیے جو 25,500 روپے کا مالک ہے وہ زکوٰۃ وصول نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ 30,000 روپے کا مالک ہے، لیکن 30,000 روپے میں 10,000 گھر کا کرایہ ہے۔ اب جب 10,000 گھر کا کرایہ جو حاجت اصلیہ ہے دینے کے بعد 20,000 بچتے ہیں تو یہ 20,000 پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ یعنی جس کے پاس آج کے دن 25,500 روپے ہے وہ زکوٰۃ تو لے نہیں سکتا، لیکن یہ 25,500 کب سے جمع ہے؟ اگر اس پر سال پورا ہو گیا تو یہ 25,500 روپے پر وہ زکوٰۃ بھی نکالے گا۔ ایک آخری مسئلہ میری طرف سے سن لیں کہ اگر کوئی شخص، عورتیں، آدمی رمضان میں زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، بہت غریب ہے لیکن رمضان میں زکوٰۃ وصول کرنے جاتے ہیں، اب کسی کے گھر سے 2,000 ملا، کسی کے گھر سے 200 ملا، کسی کے گھر سے 5,000 ملا، کسی کے گھر سے 500 ملا، اسی طرح جمع کرتے 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 عید کے دن ان کے پاس 26,000 روپے جمع ہو گئے۔ عید کے دن 26,000 روپے جمع ہو گئے تو وہ 26,000 کی زکوٰۃ تو نہیں نکالے گا، البتہ وہ اپنی طرف سے فطرہ ضرور دے گا۔ فطرہ ضرور دے گا اس لیے کہ وہ اس دن اتنے مال کا مالک ہے جس میں 52.5 تولہ چاندی آ سکتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو مانا کہ وہ غریب ہے، فقیر ہے، زکوٰۃ وصول کرتے کرتے عید کے دن اگر وہ 25,000-26,000 روپے کا مالک ہو گیا تو وہ 26,000 کی زکوٰۃ تو نہیں نکالے گا، البتہ 26,000 کا مالک ہونے کی وجہ سے وہ اس دن فطرہ ضرور نکالے گا جو اس کی مناسبت سے ہے، یعنی 60 روپیہ 70 روپیہ فطرہ ضرور نکالے گا۔ اس طرح فطرہ اس پر واجب ہوگا، زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے مقدس مہینے میں ہم مسائل فضائل ضرور سماعت کریں تاکہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو اور ہمارا یہ رمضان شریف کا مقدس مہینہ بحسن خوبی اختتام پذیر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔